بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جیسا کہ آج کی تفسیر ہے سورۃ التکاثر. سب سے پہلے سورۃ التکاثر اس سورت کا نام ہے. تکاثر پہلی آیت میں جو مشہور لفظ ہے اسی کو لے کر مفسرین جو ہے نا سورت کا نام رکھتے ہیں. اسی طرح اس سورت کا نام جو ہے نا سورۃ التکاثر ہے. تکاثر پہلی آیت میں الہاکم التکاثر. اس سورت کا دوسرا جو نام جو بعض مفسرین وغیرہ جو رکھے ہیں وہ ہے کہ سورۃ المقابر. جیسا کہ حتی زرتم المقابر جو دوسری آیت میں ہے مقابر. اس سورت کا دوسرا نام ہے سورۃ المقابر ہے. یہ حدیث میں نہیں بلکہ بعض علماء نے اس سورت کا نام سورۃ المقابر بھی کیا ہے رکھا ہے واللہ اعلم. اس کے بعد آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا, اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی. اسی طرح سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوا, اس کے بعد الہاکم التکاثر. اس سورت میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے مال مل جائے, اور بھی زیادہ ملے, مال اور بھی زیادہ. مال کا پوجاری جسے ہم بولتے ہیں, مال کی ہوس, مال کی خواہش انسان کو جو ہے نا مرتے دم تک رہتی ہے. وہ ایک بات اس صورت میں بتائی گئی ہے. دوسری جو بات ہے, جو لوگ اس طرح دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کو موت کے وقت معلوم ہو جائے گا کہ دنیا بالکل حقیر چیز ہے. ایک موت کے وقت معلوم ہوگا, دوسرا قبر میں معلوم ہوگا, تیسرا کل قیامت کے دن. یعنی کہ پہلی جو بات بتائی گئی ہے کہ جو انسان دنیا پرست ہوتا ہے, صرف دنیا 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 دنیا, اسے موت کے وقت معلوم ہوگا کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے. دوسرا کب معلوم ہوگا؟ قبر میں. تیسرا قیامت کے دن. اور ایک اور جو بات اس صورت میں جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ نے جو بھی نعمتیں ہم کو دی ہیں, چاہے مال کی نعمت ہو, اولاد کی نعمت ہو, صحت کی نعمت ہو, جو بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے. وہ تین باتیں جو ہے نا اس صورت میں بتائی گئی ہیں. چلیے ہم تفسیر دیکھیں گے. سب سے پہلے الہاکم التکاثر. الہاکم, الہا کا معنی جو ہے نا بھول جانا, غافل ہو جانا. کم کون تم بھول جاتے ہو. تکاثر زیادتی کی وجہ, تکاثر کا مطلب زیادتی, یعنی کہ مال کماتے, مال اتنا کماتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. التکاثر کا مطلب زیادتی, زیادہ. تکاثر صرف مال نہیں ہے, تکاثر کا اصل جو معنی زیادتی, یعنی کہ مال کماتے کماتے اتنا کہ انسان اللہ قرآن پڑھنا بھول جاتا ہے. اتنا مال کماتے رہتا ہے کہ دوسروں کا حق ادا کرنا بھول جاتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ الہاکم, تم کو غافل کر دیا ہے, التکاثر زیادتی. یہ ترجمہ ہے. الہاکم تم کو, یعنی کہ اللہ نے ہر انسان سے کہتا ہے کہ تم, ہر انسان کہنا بھول گیا ہے اللہ کو. کس کی وجہ سے؟ التکاثر زیادتی کی وجہ سے. تکاثر زیادتی, ہر چیز میں زیادتی. ایک ہے مال, مال اتنا کماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے, قرآن پڑھنا بھول جاتا ہے, ہاں دین کے علم حاصل کرنا بھول جاتا ہے. دوسرا التکاثر زیادتی, کس کے؟ اولاد. اولاد پر فخر کرتا ہے. تکاثر کے ایک معنی فخر کرنا, یعنی کہ مجھے اتنے اولاد ہیں, فخر کرتا ہے. یعنی کہ یہ انسان جو ہے نا فخر کرتے کرتے مجھے اتنے اولاد ہیں, ایسا فخر کرتے کرتے یہاں تک کہ مرتے دم تک فخر کرتے رہتا ہے. التکاثر کا ایک معنی فخر کرنا. ایک اور معنی التکاثر کا وہ یہ ہے, ایک ہوتا ہے کہ مال میں زیادتی, ایک ہے اولاد, ایک ہے فخر. انسان بولتا ہے کہ میرے پاس اتنا فخر. ایک اور جو چیز ہے, جیسا کہ محمد الخزیری جنہوں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے ایک مثال دی. آج لوگ کس طرح جو ہے نا دنیا کے پیچھے پڑھ کر دین کو بھول جاتے ہیں. یعنی کہ الہاکم التکاثر کا معنی یہ ہے دنیا کے پیچھے پڑھ کر دین کو بھول جانا, چاہے وہ مال کے طریقے سے ہو, اولاد کے طریقے سے ہو, کچھ بھی ہو.
دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کو بھول جانا. اس کی ایک مثال, آج لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا کماتا ہے. آج میری زندگی میں جو ہے نا, مجھے سمجھو کہ 20,000 روپے میرا مہینہ کا خرچ ہے. ہاں, میں کیا 20,000 کماتا ہوں. ہاں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ دوسرے لوگ 1,00,000 کماتے ہیں. میں کیا کرتا ہوں کہ 20,000 اور بھی زیادہ کم, مجھے 20,000 میرا خرچہ ہے مہینہ کا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اور بھی زیادہ کماؤں. حالانکہ اصل یہ کہ میرا جو خرچ ہے وہ اتنا میں خرچ حاصل کر کے 20,000 میرا کمائی ہے مہینے کا, میں 20,000 کماتا ہوں, اس کے بعد دین کا علم حاصل کروں. لیکن لوگ ایسا نہیں, 20,000 لیکن اور بھی زیادہ کمائیں گے, اور بھی زیادہ, یعنی کہ دنیا کے پیچھے پڑھتے 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 جو ہے نا دین کو بھول جاتے ہیں, دین کو بھول جاتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر, تم دنیا کے پیچھے پڑھ کے دین کو بھول گئے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی ڈگری حاصل کرتے ہیں, اسے یہ کورس کرتے ہیں, یہ کورس دنیا کی پوری ڈگری حاصل کرتے ہیں, لیکن دین کا ڈگری ان کے پاس نہیں رہتا ہے, دین کا علم ان کے پاس نہیں رہتا ہے. الہاکم التکاثر, زیادتی نے تم کو بھلا دیا. چاہے مال کی زیادتی ہو, اولاد کی زیادتی ہو, دنیا کا علم حاصل کرتے کرتے اللہ کو بھول جاتا ہے انسان. یہ کب تک ہوتا ہے؟ حتی زرتم المقابر, حتی یہاں تک کہ زرتم, وہ زیادت کرتا ہے, المقابر قبر, یہاں تک کہ وہ قبر میں داخل ہوتا ہے, تب تک یہ رہتا ہے. انسان مال کی خواہش کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ قبر کو چلا جاتا ہے. ایک انسان جو ہے نا دنیا کی ڈگری لیتے رہتا ہے, یہ ڈگری یہ کماؤ, کیونکہ یہ ڈگری لینے سے اور بھی کمائی سیلری بڑھتی ہے, اور وہ ڈگری وہ ڈگری وہ ڈگری, اتنا کہ ڈگری حاصل کرتے کرتے یہاں تک کہ قبر تک چلا جاتا ہے. یعنی کہ آپ کو جتنا ضرورت ہے اتنا حاصل کرنے کے بعد اس کے بعد دین کا علم حاصل کرنا ہے. یہی اصل چیز یاد رکھیں. اللہ نے ہم کو پیدا کیوں کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے اس کی عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا, اس کی عبادت کرنے کے لیے ہم کو علم حاصل کرنا ہے. یعنی کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی ڈگری حاصل کرتے 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 حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ لوگ قبر کو چل جاتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ, بلکہ جب آپ وسلم نے آیت پڑھی تو آپ نے آیت پڑھنے کے بعد کہا کہ ما لبس فابلا, جو کپڑا آپ نے پہنا ہے وہ بھی کیا ہے, سڑ جاتا ہے. ما اکل فافنا, جو آپ نے کھایا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ کا مال کیا ہے؟ ما تصدق فابقا فابقیت, یعنی کہ جو آپ نے صدقہ کیا ہے وہ صرف باقی رہنے والا ہے. بس آپ کے مال میں سے صرف اور صرف آپ کو ثواب ملنے والا ہے وہ جو آپ نے صدقہ کیا ہے بس. اس کے علاوہ پورا مال برباد ہے. صرف آپ نے صدقہ کیا ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا بس, اس کے علاوہ کوئی مال نہیں. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر, تم دنیا کے پیچھے پڑھتے پڑھتے دنیا کی خواہش کرتے کرتے حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم جو ہے نا قبر کے پاس آ گئے. تکاثر کا معنی کیا ہے؟ تکاثر بولتے ہیں کہ کمپٹیشن. میں دیکھتا ہوں کہ وہ 1,00,000 کماتا ہے, میں چھوڑتا ہوں کہ میں بھی 1,00,000 کماؤں. تکاثر ہے. تکاثر کا مطلب آپ 2,00,000 کماتی, میں دیکھتا ہوں کہ آپ 2,00,000 کماتی, مجھے بھی 2,00,000 کمانا ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ 2,00,000 کما, میں بھی 2,00,000 کمانے لگتا ہوں. پھر دیکھتا ہوں کہ وہ 3,00,000 کماتا ہے, پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں 3,00,000 کماؤں. یہی چلتے 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 حتی زرتم المقابر, یہاں تک انسان قبر کو آ جاتا ہے. یہی ہے دنیا بس. وہی اللہ نے فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم. دنیا مال اور فخر کی چیز ہے بس. مال اور فخر, یہ دنیا میں 2 چیز. وہی اللہ نے فرمایا انسان مال کماتے کماتے فخر کرتے کرتے قبر تک. بلکہ اس آیت کی تفسیر میں ایک اور بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ لوگ کتنا فخر کرتے ہیں. دیکھیے, یعنی کہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ قبرستان جاتے تھے, بولتے تھے کہ یہ ہمارا خاندان کا ہے, ھذا موتانا و موتاکم, بولتے تھے کہ یہ ہمارا قبر ہے, یہ ہمارے خاندان کا قبر ہے, وہ تمہارے خاندان کا قبر ہے. یعنی کہ فخر صرف دنیا میں نہیں, مرنے کے بعد بھی لوگ جو ہے نا قبرستان جانے کے بعد بولتے کہ یہ ہمارے خاندان کا خبر ہے, یہ تمہارے خاندان کا خبر ہے. وہاں بھی فخر. انسان پوری دنیا فخر کرتے کرتے جو ہے نا اس کی موت ہو جاتی ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر دی. حتی یہاں تک کہ زرتم, یعنی کہ دفن تم, یعنی کہ تم کو قبر میں دفن کیا گیا. یعنی کہ جب تک قبر میں دفن ہونے تک انسان مال کی خواہش کرتے رہتا ہے, یہاں تک کہ قبر میں دفن ہو جاتا ہے. یا قبر میں دفن ہونے کو اللہ نے زرتم کہا. جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ زائر, ہم بولتے ہیں کوئی مہمان آتا ہے اس کو زائر بولتے ہیں. زرتم کا مطلب جو تھوڑی دیر رہتا ہے. جیسا کہ مہمان آپ کے گھر میں آیا تو اسے زائر بولتی. مہمان کتنے دن رہے گا؟ 10 دن زیادہ سے زیادہ, پھر چل جاتا ہے.
زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ بھی رہے گا تو پھر چل جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ قبر میں ہی وہ لوگ زائر ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ چند دن قبر میں رہیں گے، پھر ایک نہ ایک دن وہ حشر کے میدان کے لیے باہر آئیں گے، ایک نہ ایک دن وہ باہر آئیں گے حشر کے میدان کے لیے، حساب و کتاب کے لیے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ یہاں قبر کو اللہ نے زرتم کہا، یعنی کہ تم ایک نہ ایک دن جو ہے نا قبر سے نکل کر باہر آئیں گے۔ جس طرح دوست آپ کے گھر کو آتا ہے، زائر رہتا ہے، چند دن رہ کر چل جاتا ہے، اسے زائر بولتے ہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا جو قبر میں جو لوگ ہیں وہ بھی زائر ہیں، یعنی کہ چند دن قبر میں رہیں گے، پھر ایک نہ ایک دن جو ہے نا قبر سے واپس آئیں گے۔ المقابر، قرآن میں کہیں بھی المقابر کا لفظ نہیں ہے سوائے اس صورت میں، اس صورت کے علاوہ کہیں بھی جو ہے نا مقابر کا لفظ جو ہے نا نہیں ہے۔ یہاں الہاکم التکاثر، الہا ایک خواہش دل میں ہوتا ہے، الہا کا مطلب زیادتی کی خواہش، تکاثر دل میں ہوتا ہے۔ یہ غریب کے اندر بھی ہو سکتا ہے، مالدار کے اندر، مالدار کے اندر تو ہے، غریب کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اسے خواہش ہوتی ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، تکاثر، تکاثر زیادتی، مجھے اور بھی زیادہ ملے۔ اللہ کا تعلق دل سے ہے، مجھے اور بھی زیادہ ملے مال، مجھے اور بھی زیادہ ملے مال، اور بھی زیادہ ملے مال، کتنا بھی ملے کم ہے، کتنا بھی ملو کم ہے۔ اسی وجہ سے ایک واقعہ جو ذکر کرتے ہیں، سلیمان علیہ السلام، معلوم ہے اس کی پوری دنیا کی حکومت تھی ان کے پاس، جن بھی ان کے ہر چیز جو ہے نا ان کے ساتھ تھا، پوری دنیا کی حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام راستے میں گزرتے ہیں تو ایک کسان جو ہے نا محنت سے زمین کھود کر جو ہے نا بیج ڈالتے رہتا ہے۔ وہ کسان سلیمان علیہ السلام کو دیکھتا ہے، دیکھتے ہی سمجھتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ہر چیز ہے، سلیمان علیہ السلام وہ بہت مالدار تھے، مطلب پوری دنیا کی حکومت تھی ان کے پاس، اللہ نے وہ طاقت ان کو دی تھی۔ اب وہ کسان کو خواہش ہوتا ہے کہ میں سلیمان علیہ السلام سے کچھ بات کروں، تو سلیمان علیہ السلام خود آتے ہیں کس کے پاس؟ کسان کے پاس۔ وہ کسان بولتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام آپ کے پاس پوری دنیا کی حکومت ہے، میرے پاس کیا ہے چھوٹی سی زمین ہے جس میں میں کھیت، جس میں میں جو بیج بو کے پودا نکالتا ہوں اللہ کے حکم سے بس۔ لیکن تمہارے میرے میں فرق یہ ہے کہ تم دنیا میں مالدار ہو لیکن میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، لیکن تم کو بھی موت آتی ہے مجھے بھی موت آتی ہے، تب کیا فرق کیا ہوئی؟ سلیمان علیہ السلام تم دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہو لیکن تم کو بھی موت آتی ہے مجھے بھی موت آتی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہو؟ بلکہ وہ کسان نے کہا کہ تمہارے سے افضل میں ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسے؟ تو کسان نے کہا کہ تم کو جب اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو پوری دنیا کا حساب لے گا، کیونکہ تم نے پوری دنیا پر حکومت کی، جنوں پر، سب چیزوں پر، اللہ تم کو ہر چیز کا حساب لے گا، لیکن مجھے صرف اور صرف اس چھوٹی سی کھیت کا، چھوٹی سی زمین کا حساب لے گا، جبکہ میں افضل ہوا تمہارے سے، یعنی کہ فقیر افضل ہے۔ یعنی کہ اس طرح دنیا کی حیثیت بتاتے ہیں کہ دنیا کتنا بھی ہو کم ہے، یاد رکھیں آخر انسان کو موت آ کر رہے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ وہی ہے الہاکم التکاثر، اللہ خواہش کرنا، یعنی کہ دل میں خواہش کرتا ہے کہ تکاثر مجھے اور بھی زیادہ ملے، اور بھی زیادہ ملے۔ یہ کب تک رہتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک وہ قبر تک چل جائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مال کے خواہش ہیں، اب یہ تکاثر کے ایک اور جو معنی جو ہے نا، بعض لوگ جو ہے نا سیاست مجھے ہی ملے، چاہے مسجد کا بڑا، وہ خواہش کرتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے، یہ خواہش ہوتا ہے بعض لوگوں کو، بعض لوگوں کو خواہش ہوتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے، مسجد کا بڑا سمجھے، مجھے کمپنی کا بڑا بنانا، مجھے یہ گاؤں کا مجھے بڑا بنانا۔ یہ تو حکومت کی بات چھوڑی، میں چھوٹے چھوٹے جو محلے کی بات کرتا ہوں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے، یہ بھی تکاثر میں آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ مال، ایک ہوتا ہے کہ فقر، ایک ہوتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے۔ یہ کب تک رہتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں تک، ہر انسان کی خواہش حتی زرتم المقابر۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کلا سوف تعلمون، کلا حق ہے، حق ہے کہ سوف ان قریب تعلمون، تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے۔ کب؟ جب موت آئے گی تو یہ مال کی پجاری جو ہے نا، مال کی ہوس کرنے والے، مال کی خواہش کرنے والے، یہ جو عہدے کی خواہش کرنے والے، اور اسی طرح اور بھی یہ جو خواہش کرنے والے جو ہے نا، یہ لوگ جو ہے نا موت کے وقت جان لیں گے کہ یہ جو ہے نا غلط پرت ہیں۔ کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، وہی اللہ نے فرمایا کہ کلا حق ہے، سوف ان قریب تعلمون، تم جان لو گے کہ تم جو ہے نا مال کی خواہش کرتے کرتے تمہاری موت آئے گی، تو اس وقت تم خواہش کریں گے کاش میں تھوڑی عبادت کر لیا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ آپ کا کتنا خرچ ہے،
جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ وہ جانتے تھے کہ ان کا آج کا دن کا جو خرچ ہے وہ 50 روپے ہے، تو وہ 50 روپے کماتے تھے شیخ البانی رحمہ اللہ، اس کے بعد آ کے دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ اہل علم نے فرمایا کہ آپ کا مہینہ کا خرچ کتنا ہے دیکھیے، اتنا کمائیے، اس کے بعد جو ٹائم ملتا ہے اس میں دین کا علم حاصل کیجیے، یہی اصل ہے ہماری زندگی بس۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اور ان کے پاس باقی جو ٹائم ہے وہ 50,000 کماتا ہے، لیکن اور بھی ٹائم میں چاہتا ہے کہ اور بھی کمائے، حالانکہ اس ٹائم میں عبادت کرے۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، عبادت کرو۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، میرے پاس اور بھی ٹائم ہے، میں اور بھی کماؤں، اور بھی کماؤں، اور بھی کماؤں، اور بھی کماؤں۔ بعض لوگ جو ہے نا جاب کے لیے دبئی جاتے ہیں، یہاں وہاں جاتے ہیں، جا کر کماتے 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 ہماری زندگی پوری جتنا بھی کماؤ کم ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ حتی زرتم المقابر، لوگ قبروں تک کماتے رہیں گے۔ لیکن جبکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الى اللحد، ماں کے گود سے قبر کے گود تک علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ دین کا علم جو ہے نا ماں کے گود سے قبر کے گود تک حاصل کریں۔ لیکن بعض لوگ ڈگری حاصل کرتے 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 اتنا کہ وہ جو ہے نا دین کا علم جو ہے بھول جاتے ہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مال کی پجاری ہیں، عہدے کے پجاری ہیں، عہدے کی خواہش کرنے والے ہیں، وہ کلا سوف تعلمون، ان قریب موت کے وقت جان لیں گے کہ وہ جو ہے نا بالکل غلط پر تھے۔ ہاں، موت کے وقت تھوڑا معلوم ہوگا کہ ہم غلط پر تھے۔ دوسرا ثم، پھر کلا، حق ہے کہ سوف تعلمون، پھر وہ جان لیں گے کب؟ قبر میں، پھر ان کو قبر میں معلوم ہو جائے گا کہ ہم غلط پر تھے۔ جیسا کہ حدیث میں خود آتا ہے کہ ابو داؤد کی روایت ہے، قبر میں کیسا معلوم ہوا کہ انسان کو غلط پر تھا؟ جب قبر میں لٹایا جائے گا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد قبر میں لٹانے کے بعد جو ہے نا ایک انسان آئے گا، بہت خوبصورت ہوگا، اس کا چہرہ بہت خوبصورت ہوگا۔ قبر والا پوچھے گا، میت جو سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو قبر میں وہ انسان پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ پوچھے گا کہ وہ بولے گا کہ انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ ہمارے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ خوبصورت شکل دے کر جو ہے نا بھیج دے گا قبر میں، وہ ہمارے پاس آئے گا۔ ہاں، لیکن اگر قبر جو میت ہے، جو اگر وہ برا انسان ہے، اس کے بعد ایک برا انسان آئے گا اس کے پاس قبر میں، ایک بری شکل کا انسان آئے گا۔ وہ انسان قبر والا پوچھے گا، وہ میت پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ بولے گا کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ایک موت کے وقت انسان جان لے گا کہ وہ برا ہے، دوسرا قبر میں وہ جان لے گا کہ وہ برا ہے، قبر میں وہ جان لے گا کہ وہ کیا ہے؟ برا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کلا، حق ہے، لو تعلمون، اگر تم جان لیتے، علم الیقین، یقینی علم۔ یہاں دیکھیے سب سے پہلے ترجمہ، کلا، دیکھیے سوف تعلمون دو بار ہے۔ سوف تعلمون پہلا ان قریب وہ جان لیں گے کب؟ قبر میں، موت کے وقت۔ دوسرا قبر میں کیا ہے؟ وہ جان لیں گے کہ وہ کیا ہے؟ برے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین۔ یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو لوگ دنیا کے پجاری، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تعس عبد الدینار والدرہم، یہ پیسوں کا بندہ، حدیث میں آتا ہے کہ پیسوں کا بندہ ہلاک ہونے والا ہے، تعس برباد ہے، ہلاک ہونے والا ہے، عبد الدینار والدرہم، بندے درہم اور دینار کا بندہ، پیسے کا جو بندہ ہے وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ تو وہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو اگر واقعی معنوں میں اس کے قیامت کے بارے میں اسے معلوم ہو جائے، قبر کے بارے میں اسے معلوم ہو جائے، کل اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے سوال جواب ہونا ہے، اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، اس کے بارے میں اسے واقعی اگر علم ہو جائے، وہ دنیا میں اتنا مگن نہیں رہے گا جتنا اللہ کو متقاص جتنا آج لوگ جو ہے نا مگن رہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے وہی فرمایا کہ اگر آپ واقعی آخرت کے بارے میں آپ کے پاس علم ہو، قبر کے بارے میں علم ہو، اللہ کل سوال جواب کے بارے میں اگر آپ کو علم ہو، تو آپ دنیا میں اتنا مگن نہیں ہوں گے، دنیا کی اتنی خواہش آپ نہیں کریں گے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ لو تعلمون، کلا لو تعلمون، اگر تم جان لیں گے علم الیقین۔ علم کا مطلب دیکھیے، علم یقین کی تین قسم ہے، یقین کی تین قسم ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ علم یقین، علم یقین کا مطلب مثال کے طور پر کعبہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کعبہ ہے، آپ کو معلوم ہے کعبہ ہے، اسے بولتے ہیں کہ علم یقین۔ یقین کی دوسری قسم عین الیقین، آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کسی کعبہ کو، جب اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین ہوتا ہے، یہ عین کا مطلب آنکھ سے آپ دیکھ لیتے ہیں، یہ عین الیقین ہے۔ پھر حق الیقین، جب آپ کعبہ کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ بالکل حق ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی مثال دی شہد کی۔ میں آپ کے سامنے بولتا ہوں کہ شہد ایسا ہے، اتنا میٹھا ہے، اتنا میٹھا ہے، آپ کو علم یقین ہو گیا، یقین ہو گیا کہ شہد ایسا ہے، اتنا میٹھا ہے۔ پھر میں شہد آپ کے سامنے لاتا ہوں،
آپ شہد دیکھتی ہیں تو گویا کہ آپ کو عین الیقین ہو گیا، بس اپنے آنکھوں سے آپ شہد کو دیکھ لیں. پھر حق الیقین، جب آپ شہد کو چاٹتے ہیں کھاتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ شہد بالکل حق. تو اس طرح یہاں اللہ نے فرمایا کہ لو تعلمون علم الیقین، اگر آپ کو شریعت کا واقعی علم ہو، علم الیقین مطلب جنت جہنم کے بارے میں اگر آپ کو واقعی علم ہو، انسان دنیا میں اتنا مگن نہیں ہوگا. اللہ کو متکاسو، اور بھی چاہیے اور بھی چاہیے، اتنا مگن نہیں رہے گا. تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ نے فرمایا لو تعلمون علم الیقین. لیکن اس کا مطلب جو ہے نا تھوڑا، کیونکہ اصل حذف تھوڑا ہڈن ہے، وہ مفسرین اگر آپ دیکھ لیں گے تو معلوم ہو جائے. تفسیر میں لکھا ہے کہ لو تعلمون علم الیقین کا معنی یہ ہے اگر آپ کو واقعی قرآن حدیث کا علم ہوگا، جنت جہنم کا علم ہوگا، کل سوال جواب کا علم ہوگا، آپ دنیا میں اتنا نہیں مگن ہوں گے، دنیا کی اتنی خواہش آپ نہیں کریں گے، دنیا کے حاصل کرنے میں اتنا دوڑ نہیں کریں گے، آپ دین کو بھول کر صرف دنیا دنیا حاصل کرنا اتنا آپ نہیں کریں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ لو تعلمون علم الیقین، اگر آپ کو واقعی قرآن حدیث کا علم ہو، جنت جہنم کا علم ہو، آپ دنیا کے جو ہے نا اس پیچھے کیا ہے نہیں بھاگیں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لترون الجحیم، قسم ہے، لا کا مطلب قسم ہے، ترون تم دیکھیں گے، الجحیم جہنم کو. اللہ نے فرمایا کہ تم ان قریب جہنم کو بھی دیکھیں گے. یہ کب ہوگا؟ جیسا کہ امام قرطبی نے فرمایا کہ جب اللہ کا حشر کے میدان میں اللہ کا عرش آئے گا، پھر اللہ کے حکم سے فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے. جب اللہ کے عرش کے رائٹ جانب جو ہے نا جہنم کو رکھا جائے گا، اس وقت تمام لوگ بلکہ تمام انبیاء سجدے میں گریں گے، بولیں گے کہ نفسی نفسی، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لے. تمام لوگ بولیں گے، بلکہ انبیاء بھی بولیں گے اللہ تعالیٰ تو مجھے اس سے بچا لے، نفسی نفسی. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ لترون الجحیم، ترون کا مطلب دیکھنا، کسے؟ جہنم جہنم کو. جب لوگ حشر کے میدان میں جہنم کو دیکھ لیں گے. یہ ایک تفسیر ہے. ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھا ہے جہنم کے بارے میں، جہنم میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو آپ تھوڑی دیر دل سے آپ سوچئے کہ جہنم کیسا ہوگا، تھوڑا آپ دل سے دیکھیے کتنا خطرناک ہوگا جہنم. جیسا کہ بولتے ہیں کہ رؤیت القلب، دل سے دیکھنا. یہ خدا کے آنکھوں سے حشر کے میدان میں دیکھیں گے. ایک مسلمان کو معلوم ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھر، اس کی بلڈنگ ویسی ہے، وہ گھر ویسا ہے، آپ تھوڑا امیج کرتے ہیں گھر ایسا ہوگا، ہاں آپ کے دل میں سوچتے ہیں کہ گھر ایسا ہوگا، اس طرح ماڈل ہوگا، اس طرح ہوگا. اسی طرح وہاں علماء نے یہ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کیسا ہے، آپ اپنے دل سے دیکھو کہ جہنم کیسا ہوگا. رؤیت القلب، دل سے دیکھو کہ جہنم کتنا خطرناک چیز ہے. وہاں کس طرح کے عذاب ہوں گے، ٹھنڈے پانی کے عذاب، گرم پہاڑ کا عذاب، پیپ کا عذاب، وہاں کانٹے دار کھانے دیا جائے گا، وہاں پیپ دیا جائے گا. یعنی کہ یہ جو چیز ہے نا انسان اپنے دل سے دیکھے. لترون الجحیم، اللہ نے فرمایا کہ تم دل سے دیکھو. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ثم لترونها عین الیقین، جب تم جہنم کو دل سے دیکھیں گے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ ثم پھر لترونها، پھر تم اس جہنم کو دیکھیں گے عین الیقین، اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے جہنم کو. تم لترونها الجحیم، تم دل سے تم دیکھ لے جہنم کو، لیکن ثم پھر لترونها، پھر تم جہنم کو دیکھیں گے عین الیقین، آپ کے آنکھوں کے سامنے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یقین کی تین قسم ہیں. ایک ہے کہ علم الیقین، آپ کو جہنم کے بارے میں علم ہو گیا. عین الیقین، آپ کو جو ہے نا جہنم کو اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں. حق الیقین، نعوذ باللہ جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ان کو معلوم ہوا کہ جہنم بھی حق ہے. اس طرح عین الیقین کل حشر کے میدان میں جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے تم اپنے دل سے دیکھو کہ جہنم کتنا خطرناک ہے. اس سے کیا ہے تم بچ جاؤ جہنم سے. اللہم انا نعوذ بک من النار، جیسا کہ 3 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو جہنم خود بولتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس بندے کو جہنم سے بچا لے. اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار. نبی کا یہ معمول تھا کہ جب بھی جہنم والی آیت سے گزرتے تو جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتے. جب جنت والی آیت سے گزرتے تو جنت سے 3 مرتبہ طلب کرتے جنت کو. تو اسی طرح یہاں اللہ نے فرمایا کہ ثم لترونها عین الیقین، عین کا مطلب اپنے آنکھوں سے تم کیا ہے یقین ہو جائے گا تم کو کہ تم نے جہنم کو دیکھ لیا ہے، یقین ہو جائے گا تم کو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ثم پھر لتسألن، ان قریب تم کو سوال کیا جائے گا یومئذ قیامت کے دن عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. جو بھی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا.
جو اللہ نے آپ کو سکون دیا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. اللہ نے جو آپ کو جو ہے نا بال دیا ہے اس کے بارے میں بھی، یعنی کہ یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ جسم کی ہر چیز نعمت ہے. بلکہ اس کے متعلق صحیح مسلم کی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں بھوک سے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. نبی ہی، اللہ تعالیٰ چاہے تو دے سکتا ہے، نبی اگر دعا کرے تو دعا قبول ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا نبی دعا نہیں کرے. لیکن اللہ پر امید تھا، گھر سے باہر نکلے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بھوک سے تھے. جب آپ صلی رستے میں جاتی ہیں تو یہاں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو بکر عمر تم کہاں جاتے ہو؟ تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم لوگوں کو بھوک ہے، اس وجہ سے کچھ کھانے کے لیے مل گیا تو اچھا رہے، اس وجہ سے ہم باہر نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی یہی معاملہ ہے، میرا بھی یہی معاملہ ہے کہ میرے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. وقت کے نبی جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. یہ ابو بکر عمر نبی کے بعد سب سے افضل ہیں، ابو بکر عمر، ان کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں. یہ تینوں نکلتے ہیں، اللہ سے پوری امید ہے. راستے میں جاتے رہتے ہیں، ایک عورت جو ہے نا بلاتی ہے، بولتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ آ جائیے، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے. ایک عورت بلاتی ہے، اللہ کے نبی آ جائیے، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے. تو عورت اپنے گھر میں بٹھاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر عمر کو. وہ شوہر، اس کا شوہر بھی آتا ہے، ان کے شوہر بھی آتے ہیں، اس عورت کی شوہر بھی آتے ہیں. آ کر جو ہے نا ہمارے نبی کے لیے ایک بکرا ذبح کرتے ہیں، بکرا ذبح کر کے جو ہے نا بکرا کھلاتے ہیں. اس کے بعد اپنے جو ان کا جو باغ تھا اس شوہر کے، اس عورت کے شوہر کا، اس باغ سے ٹھنڈے پانی اور اس کے بعد کھجور لا کر ہمارے نبی کے حق میں پیش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیز کھانے کے بعد، یہ کھجور، پھر ٹھنڈا پانی، پھر وہ بکرا کا گوشت کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. یہ جو ہم نے کھایا ہے ابھی اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا. بتاؤ ہم لوگ کتنا کھاتے ہیں صبح شام؟ کبھی ہم نے احساس کیا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے ہم سے سوال کیا، سوال کرے گا کر کے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے فوری بعد بولتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ابھی کھایا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ ہم سے سوال کرے گا. بلکہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شہد پیتے ہیں، شہد پینے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا. ہم جو چیز کھاتے ہیں، ہمارے پاس جو کار ہے، بنگلہ ہے، گھر ہے، موبائل ہے، گھڑی ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. جتنی بھی نعمت آپ گن لو کم ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمت اگر آپ گننا چاہے تو نہیں گن سکتے. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. بلکہ بعض مفسرین نے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. لیکن اگر آپ کھانے کے بعد اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے کھلایا ہے. پینے کے بعد اگر آپ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. اللہ نے آپ کو ہر چیز دی ہے، آپ بولتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کا آپ صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں، اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. یعنی کہ بلکہ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے الہاکم التکاثر. پھر پہلی آیت اور آخری آیت میں کیا کنیکشن ہے؟ پہلی آیت میں الہاکم التکاثر، لوگ جو ہے نا دنیا کے پیچھے بھاگتے، ڈگری سے ڈگری لیتے ہوئے جاتی ہیں، دنیا کی آخرت کی ڈگری سے بھول جاتے ہیں، آخرت کے علم سے بھول جاتے ہیں، دنیا کی ڈگری لیتے ہوئے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت آتی ہے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھے گا، آپ دنیا کی ڈگری حاصل کرے لیکن دین کا ڈگری تم کیوں حاصل نہیں کرے؟ پھر الہاکم التکاثر، لوگ جو نا مال کماتے پوری زندگی اسی میں رکھ دیتے ہیں لیکن دین کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ تم کیوں، جو اللہ نے آپ کو مال کی نعمت دی تھی، تم کیوں اس نے صحیح استعمال کیوں نہیں کیا؟ یعنی کہ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال ہے. جو لوگ الہاکم التکاثر کی ایک تفسیر، اس کی خواہش، عہدے کی خواہش، مسجد کا بڑا میں بنوں، کمپنی کا بڑا میں بنوں، لوگ مجھے بڑا سمجھے. بعض لوگوں کو جنون ہوتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے، لوگ مجھے بڑا سمجھے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے، وہ لوگوں میں سب سے حقیر انسان ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے، کل اللہ تعالیٰ ان کو کامثال الذر، دنیا میں یہ خواہش کرتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے، میں بڑا ہوں، تکبر، اس طرح، کل اللہ تعالیٰ ان کو چونٹیوں کی طرح بنا دے گا. اللہ تعالیٰ
کیونکہ دنیا میں یہ بولتے تھے کہ میں بڑا ہوں بڑا ہوں، لیکن کل اللہ تعالیٰ ان کی اپوزٹ، اللہ تعالیٰ ان کو چونٹی کی طرح حقیر بنا دے گا کل حشر کے میدان میں۔ لیکن جو لوگ اللہ کم التکاسر، مجھے لوگ بڑا سمجھے، اس کی بھی خواہش کرتے رہتے ہیں، لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں پوچھے گا، یعنی کہ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا پوچھے گا۔ یہ الحمدللہ یہ صورت جو ہے نا بڑی عظیم صورت ہے۔ انسان، بلکہ اہل علم نے فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جو ایک مسلمان کو دنیا سے بے رغبتی کر دیتی، مطلب دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف لے کر جاتی ہے، دنیا کی خواہش ہمارے دلوں سے نکال کر جو ہے نا آخرت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جیسا کہ اہل علم نے فرمایا کہ سورۃ الدہر کی تفسیر اگر کوئی پڑھتا ہے، اس کے اندر دنیا کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ سورۃ الدہر میں جنت کی ایسی ایسی نعمتوں کا ذکر ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اس سے انسان جو ہے نا دنیا کی قیمت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو صورت ہے، یہ وہ صورت ہے جو ایک مسلمان کو دنیا ایک حقیر چیز ہے وہ بتانا چاہتا ہے، بس کہ دنیا کی خواہش ایک مسلمان کو جو ہے نا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، حب الدنیا و کراہیت الموت، لوگ دنیا کو خواہش کریں گے لیکن موت سے کراہت کریں گے، موت سے نفرت کریں گے۔ یہ قیامت کے قریب اس طرح، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر، یعنی کہ یہ سورۃ تکاثر کی تفسیر کیا ہے ہمارے پاس ہو گئی۔ بس دوسری